سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیپرز آنے میں تو پورے 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں. 2 دن پہلے پیپر سے پڑھیں گے اور پاس ہو جائے گا. ابھی سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو آؤ چل کے گھومتے پھرتے ہیں, کچھ اچھا کھاتے ہیں, زندگی کو انجوائے کرتے ہیں. ہم سب کے ارد گرد ایسے دوست ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں یہ کہتے رہتے ہیں, لیکن جب رزلٹ آتا ہے پیپرز کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نمبر کم ہوتے ہیں اور ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں. وہ یا تو گھر جا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, یا ہو سکتا ہے ان کا چیزوں کو پک کرنے کا لیول اچھا ہوتا ہے, وہ 2 دن میں کر لے اور ہم سے 2 دن میں نہ ہوتا. ہم 2 مہینے پڑھیں تو ان کے جتنے مارکس لے سکیں, لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں ہم ان کی باتوں پہ جاتے ہیں اور اپنا نقصان کروا بیٹھتے ہیں. جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی سکسیس کا کیا راز ہے, آپ کیسے کامیاب ہوئے, تو اس میں سے ایک اہم چیز تھی ان کے ارد گرد کے لوگ. آپ کے ارد گرد کے لوگ, آپ جن سے ملتے ہیں, جن سے بات کرتے ہیں, جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جن کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, جن کے ساتھ مل کے آئیڈیاز بناتے ہیں, وہ کس طرح کے ہوں, وہ آپ کے فیوچر کو پریڈکٹ کرنے میں, آپ کا مستقبل بنانے میں, آپ کو اپنے گولز اچیو کرنے میں اہم رول پلے کرتے ہیں. ارد گرد کے لوگوں کے بغیر تنہائی میں, آئسولیشن میں, اکیلا رہ کر کوئی بھی شخص آج کی دنیا میں, آج کی تاریخ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اب آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہیں, اچھے ہیں آپ کے لیے یا آپ کے لیے نقصان دہ ہیں؟ سمپل سے 3 سوال اگر آج آپ اپنے آپ سے بیٹھ کے پوچھ لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. سب سے پہلا سوال کہ آپ کے ارد گرد کیسے لوگ ہیں, آپ کن لوگوں کے درمیان میں ہیں. دوسرا سوال, کیا جن لوگوں کے درمیان میں آپ آج موجود ہیں ان کی وجہ سے آپ نے کیا چیز سیکھی ہے, آپ کو کیا چیز مل رہی ہے. کیا آپ پڑھنا سیکھا, کیا آپ نے بولنا سیکھا, آپ نے سوچنا سیکھا, آپ نے بات کرنے کا طریقہ سیکھا, آپ نے سننے کا طریقہ سیکھا. کون سی ایسی چیز ہے جو ان کی موجودگی سے آپ اچیو کر رہے ہیں, آپ سیکھ رہے ہیں. تیسرا, کیا ان لوگوں کے موجود رہنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے, کیا آپ ان سے مطمئن ہیں, کیا آپ کو ٹھیک ہے, اوکے آپ کے لیے ہر چیز, یا آپ کے لیے اوکے نہیں ہے. یہ 3 سوال اگر آج آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں گے تو آپ کی آئندہ آنے والی زندگی آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہونے والی ہے. دوسری چیز, ہم کن کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں, کن کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دوست نہیں ہیں. ہر شخص کے اکارڈنگ اس کی ڈیفینیشن مختلف ہو سکتی ہے. ایک شخص جس کے ساتھ آپ اپنی کوئی بھی بری بات, آپ اپنی کوئی بھی بیڈ نیوز, آپ اپنی کوئی بھی نیگیٹو چیز ڈسکس اگر کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا دوست ہے. دوسرا, وہ ایسا شخص جس کے ساتھ آپ اپنی کامیابی کو شیئر کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی کامیابی پر اگر خوش ہوتا ہے, آپ کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے, آپ کے ساتھ جو خوشیاں مناتا ہے, اور آپ کی بری خبروں کو, آپ کی ناکامیوں کو, آپ کی برائیوں کو جو شخص آپ کی سن سکتا ہے, سہ سکتا ہے, وہ شخص آپ کا دوست ہے. کوئی بھی ایسا شخص جس کے اندر یہ 2 کوالٹیز نہیں ہے, وہ آپ کو سن نہیں سکتا, آپ کے ساتھ آپ کی خوشیوں کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا, تو وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہم یہ جو سنتے رہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سکسیسفل ہونے چاہیے, اگر آپ سکسیسفل لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں, اگر آپ انسکسیسفل لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں تو آپ ناکامیاب ہوتے ہیں. تو یہ سکسیسفل لوگ اور یہ جو لوزرز ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ سکسیسفل لوگوں کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ بیوروکریٹ ہوگا, وہ کوئی آفیسر ہوگا, وہ کوئی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوگا, وہ کوئی پرائم منسٹر ہوگا. اگر آپ ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہی آپ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, تو ہی آپ اچھے شخص بن سکتے ہیں. نہیں, آپ کے لیے سکسیسفل وہ شخص ہے جس کی موجودگی سے آپ کی زندگی میں مثبت اثر پڑ رہا ہے, جس کی موجودگی سے آپ دن بدن اپنی زندگی کو بہتر کر رہے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. آپ نے اس کی موجودگی سے پڑھنا سیکھا, آپ نے اس کی موجودگی سے اپنے گولز سیٹ کرنا سیکھا, آپ نے اس کی موجودگی سے کامیاب ہونا سیکھا, آپ نے اس کی موجودگی سے مثبت چیز سیکھی, آپ نے اس کی موجودگی سے فیلیئرز کو کم کرنا, فیلئر سے گزرنا سیکھا, آپ نے اس کی موجودگی سے خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا سیکھا. کوئی بھی ایسی چیز جو کسی کی موجودگی سے آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کے لیے سکسیسفل شخص ہے, اس کی موجودگی آپ کے لیے کامیابی کی کنجی ہے, کامیابی کا راز ہے. اور کوئی بھی شخص موجودگی سے آپ نے کوئی چیزیں سیکھی, وہ کوئی بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کسی بیوروکریٹ کے گرد ہیں, آپ کو ان سے ملنا جلنا ہے, آپ کے وہ دوست احباب میں شامل ہیں, لیکن ان کی موجودگی سے آپ کوئی مثبت چیز نہیں سیکھ رہے, ان کی موجودگی سے آپ صرف یہ سیکھ رہے ہیں
کہ آپ نے بیٹھ کے کافی پینی ہے, چائے پینی ہے, گانے سننے, انجوائے کرنا, اور آپ کچھ نہیں کر رہے یا آپ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں, تو آپ کی زندگی میں وہ شخص ایک لوزر کی طرح ہے, جو کہ آپ کو لوزر بناتا جا رہا ہے اور آپ لوز کرتے جا رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر سال. اس نے جو چیز اچیو کرنی تھی وہ اس نے کر لی, لیکن آپ وہ چیز اچیو نہیں کر پا رہے جو آپ نے کرنی تھی, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ موجود ہے اور آپ اس کے ساتھ اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے رہ رہے ہیں. تو کامیاب لوگوں سے مراد بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ کے گرد ایسے کامیاب لوگ ہونے چاہیے جو کہ کچھ نہ کچھ جنہوں نے مار کے مار لی ہیں, وہ لوگ ہونے چاہیے جو کہ آپ کو مارکا مارنے پہ, جو کہ آپ کو کامیاب بنانے میں اہم رول پلے کرتے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم کیسے اچھے دوست بنا سکتے ہیں, ہم کیسے ایسے دوستوں کے ارد گرد رہ سکتے ہیں. سب سے اہم چیز, کوئی بھی ریلیشن شپ, کوئی بھی فرینڈ شپ اچیو کرنے کی انویسٹ کریں. انویسٹ کرنا سیکھیں اپنے اوپر, اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر, اپنی بک ریڈنگ کے اوپر, اور اپنے دوست بڑھانے کے لیے. اگر کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ آپ کھانا کھانے جاتے ہیں, آپ اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں, آپ کھانا کا بل پے کرتے ہیں, اور اس 1 گھنٹے کی ملاقات کے درمیان جس میں آپ نے اس کے ساتھ کھانا کھایا, وہ آپ کو بزنس کرنا سکھا دیتا ہے, آپ کو بزنس کرنے کا ایک آئیڈیا بتا دیتا ہے, تو یہ آپ کے لیے کامیابی کی بات ہے. ضرور ایسے شخص کے اوپر انویسٹ کریں, ضرور اس کو ایک بار اور کھانے کے اوپر بلائیں, اس کے کھانے کا بل دیں. کوئی پانی پیتا ہے تو اس کے پانی کے پیسے پے کر دیں آپ, کیونکہ آپ نے اس 1 گھنٹے میں وہ چیز سیکھ لی جو کہ لوگوں کو 10 سال لگ جاتے ہیں سیکھنے. لیکن اسے ایک شخص کی موجودگی سے, کیونکہ وہ کامیاب ہے, اس کو پتہ ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو اچیو کرنا ہے, اس نے کتابیں پڑھ رکھی ہیں یا اس کا بزنس کے اندر ایکسپیرینس ہے, اس نے آپ کو ایک گر کی بات بتا دی, تو یہ آپ کے لیے ون ون سچویشن ہے. ضرور ایسے لوگوں کے اوپر انویسٹ کریں جن سے مل کے, جن کے ساتھ بات کر کے آپ کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم بس ایسے ہی لوگوں کے پیچھے لگے رہیں جو کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ دن میں 24 گھنٹے ایسے لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتے, آپ کا ابھی سے مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے, آپ کا براٹ اپ ایسا نہیں ہے, آپ ہمیشہ سے ایسے لوگوں کے درمیان رہے ہیں جو کہ ہلا گلا کرتے رہتے ہیں, شغل میلہ کرتے رہتے ہیں, ارد گرد کی باتیں کرتے رہتے ہیں, محلے کی. تو آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ اگلے ہی دن اٹھ کے ان لوگوں سے قطع تعلق ہو جائے اور دوسرے لوگوں کے درمیان رہنا شروع کر دیں. لیکن آپ نے پورے دن میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو, اپنے ٹائم کو بیلنس کرنا ہے. اگر آپ 10 منٹ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جن کے ساتھ آپ شغل میلے کی باتیں کرتے ہیں, ہلے گلے کی باتیں کرتے ہیں, کوئی پروڈکٹیو بات نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنے پہ. لیکن آپ نے پھر میک شور کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کے اگلے 20 منٹ کم سے کم ان لوگوں کے درمیان گزاریں یا ان کتابوں کو پڑھنے میں گزاریں جن کو پڑھ کر آپ کو کوئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے, کوئی نئی چیز سننے کو ملتی ہے, کچھ نیا جاننے کو ملتا ہے. کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ 20 منٹ بات کریں جن سے آپ کو کوئی زندگی گزارنے کا اچھا آئیڈیا مل جاتا ہے, جن سے آپ کو کامیاب ہونے کا کوئی نسخہ مل جاتا ہے, اپنے گولز بنانے آ جاتے ہیں, جن سے مل کے آپ کو خوش رہنا آ جاتا ہے, خوشی کا طریقہ مل جاتا ہے, جن سے مل کر آپ کو دکھ کی ڈیفینیشن پتہ چل جاتی ہے کہ اصل میں دکھ ہوتا کیا ہے. تو اگلے 20 منٹ آپ ان لوگوں کے ساتھ گزاریں. آپ نے اپنی زندگی کو, اپنے ٹائم کو بیلنس کرنا ہے. ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں سے بالکل قطع تعلق ہو کے اپنے آپ کو ایک ڈائریکشن میں گزاریں. کچھ لوگ ایسا کر بھی سکتے ہیں, سب ہم ایسا نہیں کر سکتے. انہی سرکمسٹینسز میں, انہی حالات میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی, اپنے ارد گرد اچھے لوگوں کے, پازیٹیو لوگوں کو لانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ان کی وائبس آپ کے اندر سکسیس کا کام کریں اور آپ کو کامیابی کی طرف, اچھے گولز بنانے میں, ایک ہیلتھی لائف گزارنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. آئی ہوپ آج کی ویڈیو کچھ نہ کچھ فائدہ مند آپ لوگوں کے لیے رہی ہوگی. کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.